اب ہم کے جو آواز اٹھا رہے ہیں میر صاحب، خاص طور پر کل رات کے بعد جو انڈین میڈیا پر ہم نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا جس طرح سے جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا گیا، انڈیا میں اندر سے ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہمارا میڈیا جھوٹ فیڈ کر رہا ہے، جھوٹ بنانے والی فیکٹری بن چکا ہے۔ اپنے تجربے کے مطابق آپ ہمیں بتائیے کہ حالات کس طرف جائیں گے ود ان انڈیا، اور اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے اس کے بعد؟ دیکھیں، جو کل رات کو انڈین میڈیا پہ جو دعوے کیے جا رہے تھے نا، تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے کچھ کولیگ سے کہا یار آپ ان کے کلپ تو نکال کے رکھیں نا، تاکہ کل پرسوں ترسوں جب بھی ہے تو ہم وہ ثبوت کے طور پہ پیش تو کریں نا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ پاکستان جو ہے نا وہ دنیا کے نقشے سے ختم ہونے والا ہے، اور زی ٹی وی کے ایک بہت نامی گرامی اینکر جو ہیں انہوں نے مبارکباد دی اپنے جو شو پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو، کہہ رہے تھے جی کہ آپ کو مبارک ہو کہ کل جب صبح ہوگی تو یہ پاکستان جو ہے اس کی سیما جو ہے یہ ختم ہو چکی ہوگی، یعنی اس کا بارڈر ختم ہو چکا ہوگا، اور جو ہمارا اکھنڈ بھارت کا خواب ہے، اکھنڈ بھارت کا خواب، اس کے پورے ہونے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جب ایک نے پوچھا بھئی وہ پھر اکھنڈ بھارت کیا وہ بلوچستان بھی اس میں شامل ہو جائے گا؟ اس نے کہا ہاں جی بلوچستان بھی شامل ہو جائے گا۔ تو ایک اور نے پوچھا تو وہ اکھنڈ بھارت میں افغانستان بھی آ جائے گا؟ اس نے کہا جی ان سے بھی بات ہو جائے گی۔ تو اب ہم انڈیا کے ساتھ اگر امن چاہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن اور بھی ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، ان کے ساتھ بھی جب ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی ہمیں اسی طرح ایفرٹ کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں۔ ابھی میرے پاس افغانستان سے کچھ دوستوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے مجھے، اور اس میں وہ اعلان کر رہے ہیں 200 بندے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں 200 بندے پشتوں میں، ہاتھوں میں انہوں نے بندوقیں پکڑی ہوئی ہیں، پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، اناؤنس کر رہے ہیں کہ اگر انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تو یہ جو سپن بولدک سے تعلق رکھنے والے افغان ہیں یہ پاکستان کے شانہ بشانہ ہندوستان سے لڑیں گے۔ اب چلیں اس کو بھی آپ کہہ دیں گے یہ وار مونگرنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ میں نے بات اس لیے کیا کہ پاکستان میں اس وقت ایک بڑی مضبوط لابی ہے، اسٹیٹ سپانسرڈ لابی، جو کہتی ہے جی کہ افغانستان جو ہے نا جی وہ بڑے احسان فراموش لوگ ہیں، افغانستان جو ہے اس کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ کو اگر انڈیا کے ساتھ بھی اگر آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ضرور کریں، افغانستان کے ساتھ دوستی پہ بھی تو بات ہونی چاہیے نا۔ اب تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، اور جو کل رات کو انڈین میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اس میں وہ اکھنڈ بھارت کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں انگیج کرنا چاہیے اس ایشو پہ۔ ٹھیک ہے کہ امن کی بات ہونی چاہیے، لیکن اب اکھنڈ بھارت کا نظریہ آ گیا نا، کل رات کو بھی آ گیا ان کے چینلز پہ، ان کی پارلیمنٹ میں اس کا نقشہ بھی لگا دیا ہے۔ تو اکھنڈ بھارت کو ایشو بنا کے تو آپ افغانستان اور سری لنکا، بنگلہ دیش ان کو اپنے اتحادی نہیں بنا سکتے۔ اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ پورے ہندوستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیں، لیکن آپ ان کو یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ بھائی یہ جو اکھنڈ بھارت کا نظریہ ہے یہ دراصل اس پورے خطے کو ایک ایٹمی جنگ کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ تو یہ جو سعودی وزیر خارجہ صاحب پاکستان آئے ہوئے ہیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ 3-4 سال پہلے نیشنل ڈیفنس کالج اسلام آباد میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں سامنے بٹھا کے یہ کہا تھا کہ میں تو انڈیا کے ساتھ دوستی چاہتا ہوں اور میری تو ایفرٹ بڑی کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن یہ تم لوگ جو ہے نا، تم لوگ ہمیں انڈیا کے ساتھ دوستی نہیں کرنے دیتے۔ تو وہاں پہ انڈیا میں بھی کرن تھاپڑ جیسے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم پاکستان کے ایجنٹ ہو۔ یہاں پہ ہم اگر یہ کہہ دیں کہ جی انڈیا کے ساتھ دوستی ضرور کریں، لیکن کچھ پاکستان کے جو اور معاملات ہیں، پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف جو وہاں پہ سازشیں ہوتی ہیں اس کا بھی خیال کریں، کہ کشمیر کا بھی خیال کر لیں۔ تو اب مسئلہ کیا ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں کبھی تو سٹیٹ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ دوستی کے چکر میں پاکستانیوں کو، ہم جیسے لوگوں کو غدار قرار دیتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ نفرت کے چکر میں پاکستانیوں کو غدار قرار دیتی ہے۔ اس لیے شہزاد اقبال صاحب کی بات جو ہے نا اس میں کافی وزن ہے۔